تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وضو کا حکم اور وضو کی کیفیت اور طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہے اس کو بیان کریں گے، تاکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. اگر وضو صحیح ہے تو پھر نماز ہے، اگر وضو ہی نہیں تو نماز ہی نہیں. کیونکہ حمام ابن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. اس شخص کی نماز نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہوتی جو شخص بے وضو ہو جائے حتیٰ کہ وہ وضو کر لیں. قال رجل من حضرموت، حضرموت کا ایک جگہ کا نام ہے. اس آدمی نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث سے مراد کیا ہے؟ احدث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ہے تو حدث سے کیا مراد ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا قال فساء او ضرات، ہوا کا خارج ہونا آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. تو انسان کی جب ہوا خارج ہو، جب تک انسان وضو نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے انسان کو وضو اس طرح کرنا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو سب سے پہلے وضو کے لیے انسان کو جو مستحب ہے وضو سے پہلے وہ ہے مسواک کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. اگر میں اپنی امت پر مشقت سے نہ ڈرتا ہوں کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا کہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے. بسا اوقات انسان کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، جماعت نکل رہی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے، یا ویسے مسواک ہی نہیں ملتی، نہیں انسان کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ شفقت کرتے ہوئے مسواک کو مستحب اور سنت قرار دیا، فرض نہیں قرار دیا. امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو معلق بیان کیا ہے بغیر سند کے. تو مسواک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک کے دو فائدے ہیں، ایک منہ کی صفائی اور ایک رب کی خوشنودی رضامندی حاصل ہوتی ہے.
تو انسان کو مسواک کرنی چاہیے، اس کے اور بھی بہت سارے فوائد۔ تو بہرحال انسان وضو سے پہلے مسواک کرے، اس کے بعد نیت کریں وضو کی۔ کیوں؟ وضو بذات خود ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے انما الاعمال بالنیات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ساری احادیث کی کتب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو انسان کو نیت کرنی چاہیے وضو سے پہلے، اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ النیت قصد القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کہ انسان اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں وضو کرنا، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان وضو سے پہلے جب اس نے شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی۔ وضو سے پہلے انسان بسم اللہ پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ امام احمد، امام ابو داود، ابن ماجہ، ان سب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے اندر یہ لکھا ہے کہ باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ امام ترمذی سعید رحمہ اللہ نے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ سے اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو اسی طرح ہی نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لا یثبت فیہ شیء، کوئی یعنی اس کے بارے میں صحیح سند، صحیح حدیث ثابت نہیں۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سند سے حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کو حسن قرار دیا۔ بعض نے صحیح بھی کہا لیکن حسن قرار دیا کہ وضو سے پہلے انسان کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی انسان بھول جاتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، درست ہے، انسان کا وضو درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب انسان نے وضو کا آغاز کرنا ہے تو اگر وہ انسان نیند سے بیدار ہوا ہو، نیند سے وہ بیدار ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وضو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اور خصوصاً اس حالت میں جب پانی کسی برتن کے اندر پڑا ہوا ہو، شاور وغیرہ، ٹوٹی وغیرہ یا اس قسم کا یعنی نہیں ہے کہ اس کو کھولا اور اس کے ساتھ نیچے انسان نے ہاتھ کیا دھو دیے، لیکن جب کسی برتن کے اندر سے پانی لے کر انسان کو وضو کرنا ہے اور وہ انسان نیند سے بیدار ہوا اٹھا ہے، اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو اٹھا ہے تو اپنے ہاتھ کو فلا یغمس یدہ، اپنے ہاتھ کو، یغمس کا مطلب لا یدخل، اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے فی الاناء برتن میں، حتی یغسلها ثلاثا، حتیٰ کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ ہاتھوں کو کیا کریں؟ دھو لیں ہتھیلیوں کو۔ کیوں؟ فإنه لا يدري، کیونکہ یہ انسان نہیں جانتا این باتت یدہ، اس کا ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہو، رات نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہے اس کو نہیں پتہ۔ صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک روایت میں کہ افرغ الماء، پانی کو ڈالا، تو افراغ کہتے ہیں کسی چیز سے ہاتھ کے اوپر پانی کو ڈالنا، یعنی اندر نہیں ہاتھ کو ڈالنا برتن میں، بلکہ انڈیل کر ہاتھ کے اوپر پانی کو ڈالنا، اور اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو کیا کریں؟ انسان دھو لیں۔ اس کے بعد انسان پھر مکمل وضو شروع کریں۔ جب یہ ہتھیلیاں دھو لیں اس نے تو وہ اپنا وضو شروع کریں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ مشہور حدیث، زیادہ جو یعنی بیان کی گئی ہے مکمل وضو میں، اگرچہ بعض چیزیں اس میں نہیں ہیں لیکن عام جو حدیث ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، حمران
آزاد کردہ غلام ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے خبر دی کہ ان عثمان دعا بوضوء فتوضأ، کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اپنے صحیح بخاری کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ وضو کا پانی منگوایا، فتوضأ، وضو کیا، فغسل کفیہ ثلاث مرات، اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، فغسل کفیہ ثلاث مرات، اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم مضمض، پھر انہوں نے کلی کی، جب ہتھیلیوں کو دھو لیا تو پھر انہوں نے مضمض، کلی کی۔ مضمض، المضمض کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان ان يدخل الماء في الفم ثم يحركه ثم يمجه، کہ انسان منہ کے اندر پانی ڈالے اور اس کو حرکت دے، منہ کے اندر پانی کو حرکت دے اور پھر اس پانی کو کیا کریں؟ باہر پھینک دے، یہ مضمضہ ہے۔ واستنثر، منہ میں پانی، ثم مضمض واستنثر، کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا، منہ میں ڈالا اور ناک کو صاف کیا، صحیح مسلم کے الفاظ۔ دوسری جگہ پہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں ان میں یہ الفاظ ہیں ثم تمضمض واستنشق واستنثر، 3 لفظ ہیں، کلی کی اور یہ ثم۔ یہ بات ایک تھوڑی سی ذہن میں رکھتے چلے جائیں کہ ترتیب کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ جب ہوتا ہے تو اس میں لفظ ثم آتا ہے، پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ ترتیب ہے۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں کہ جب ہتھیلیوں کو دھویا، منہ میں پانی ڈالا، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور پھر ناک کو صاف کیا۔ استنشاق، ناک میں پانی کو سانس کے ذریعے اوپر کھینچنا، یعنی انسان استنشاق ایصال الماء الى داخل الانف وجذبه بالنفس الى اقصاه، کہ انسان سانس کے ساتھ پانی کو اوپر تک لے جائے، یہ استنشاق ہیں۔ اور استنثار کہ پانی کو، اخراج الماء من الانف، پانی کو ناک سے نکالنا۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کلی کی، استنشاق کیا اور استنثار کیا۔ اب سنن ابی داؤد کی جو روایت ہیں اس میں الگ الگ ذکر ہیں کہ کلی کی اور پھر بعد میں ناک میں پانی ڈالا اور اس کو نکالا۔ بعض دوسری روایات میں یہ ثابت ہے کہ ایک ہی ہتھیلی سے پانی آدھا منہ میں ڈالا اور آدھا ناک میں ڈالا، 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ۔ تو دونوں طریقوں سے کہ انسان پہلے پانی منہ میں ڈالے، اس کو کلی کر لے، پھر ناک میں ڈالے اور اس کو جھاڑ لے، یا پانی لے آدھا منہ میں آدھا ناک میں۔ اور زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے، زیادہ سید اس سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے، اور اسی طرح انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ اس طرح زیادہ ثابت ہے۔ ثم، پھر اس کے بعد جب انسان یعنی ناک میں پانی ڈالا اور اس کو جھاڑ لیا، اس میں ایک بات اور یعنی یاد رکھنی ہے کہ لقیط ابن صبیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبغ الوضو، وضو کو پورا کرو، مکمل کرو، اور اس میں آپ نے آگے فرمایا وخلل بین الاصابع، وضو کو کیا کرو؟ مکمل کرو، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اصبغ الوضو، وضو مکمل کرو، وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ جب آپ بازو یا ہاتھ دھو رہے ہیں تو اپنی انگلیوں کے درمیان دونوں ہاتھوں کی خلال کرنا ہے، اور ساتھ کیا فرمایا
وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائمہ، ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر اس سے اجتناب کرنا ہے، روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا، روزے کی حالت میں اس سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ناک کے ذریعے کہاں چلا جائے، گلے میں اور معدے میں چلا جائے تو روزہ نہ خراب ہو جائے، تو یعنی استنشاق اور پھر اس کو پانی کو نکالنا ہے تاکہ ناک جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ اب چہرے کی حد کیا ہے، جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی پیشانی کے بال اگنے کی جگہ ہے، پیشانی سے اوپر سر کے بال اگنے کی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں جانب کان کی کمپل سے لے کر دوسری بائیں جانب کان تک، یہ سارے کا سارا کیا ہے، چہرے کا حصہ ہے، یہ سارا انسان کو دھونا ہے۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو کیا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے دھویا۔ یہاں ایک اور پھر یعنی چہرے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو دوسری روایت میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے، داڑھی کا خلال کیا کرتا ہے۔ یہاں بعض نے مختلف جو وضو اور طہارت کے مسائل بیان کیے ان میں لکھا ہے کہ اگر داڑھی وہ ہلکی ہو تو پھر انسان کو پوری طرح نیچے تک چمڑے تک پانی کو پہنچانا ہے، جسم تک یعنی سارا تر کرنا ہے، لیکن اگر داڑھی بڑی ہے، گھنی ہے، تو پھر اوپر سے مکمل دھونا ہے اور خلال کرنا ہے، پانی لے کر ایک چلو اور داڑھی کے اندر ڈال کر اس کو خلال کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کا طریقہ۔ تو داڑھی یعنی چہرے کے اندر چونکہ داڑھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ وضو کے اندر داڑھی کا خلال کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب جس کی داڑھی نہ ہو اس کو سوچنا چاہیے نا، ہاں جی، کہ یہ جو سنت ہے یہ سنت کہاں گئی؟ تو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرح بنانا چاہیے، اور اپنی داڑھی کو مکمل پورا اسی طرح رکھنا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھوو۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا۔ ثم غسل يده اليمنى، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، الى المرفق، کوہنی تک، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ جب چہرے کو دھو دیا اپنے ہاتھ کو، یہ بات یاد رکھیں کہ عربی کے اندر لفظ ید جو ہے، یا اور دال، ید کا جو لفظ ہے یہ کندھے سے لے کر ہاتھ تک اس پر بولا جاتا ہے، کندھے سے لے کر ہاتھ تک بولا جاتا ہے، اور کندھے سے لے کر کوہنی تک جو لفظ ہے اس کو عضد کہتے ہیں، عین ضاد اور دال، عضد۔ اور کوہنی سے لے کر کف تک، ہتھیلی تک، اس کو ذراع کہتے ہیں، ذراع، یہ کلائی جس کو ہم بولتے ہیں۔ اور آگے جو یہ جوڑ جو ہے اس کو رسغ، اور اس سے آگے جو ہاتھ ہے 5 انگلیاں، اور یہ اس کو کف بولتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے فغسل کفیہ، وہاں یدیہ نہیں استعمال کیا، فغسل کفیہ، اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر جب ہتھیلیاں دھل گئیں تو پھر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، استنثار کیا، صاف کیا، اس کے بعد اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، مرفق کوہنی کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، الى
یہ داخل ہے مرفق میں کہ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، یعنی پورا ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ کا حصہ کوہنیوں سمیت، یہ 3 مرتبہ، پہلے دائیں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم الیسریٰ مثل ذلک، پھر بائیں کو اسی طرح ہی 3 مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کا مسح کیا، اپنے سر کا مسح کیا۔ اب سر کا مسح جو ہے وہ کہاں سے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلی بات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت اور طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ومسح برأسہ واحدۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا ہے، ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، کلی 3 مرتبہ، بعد میں 1 مرتبہ بھی، اور چہرہ 3 مرتبہ دھویا، بازو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھوئے، سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ وہی عبداللہ ابن زید بن عاصم ہیں جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی، اذان کی کیفیت خواب میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مدینہ منورہ میں بتایا کہ ہم مسلمانوں کو کیا کریں، نماز کے لیے ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ پکاریں، تو آپ نے ہمیں ہاں ٹھیک ہے، تو ان کو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی، جو ان کے دادا تھے عبد ربی ہی، ان کی طرف بھی نسبت کر کے پکارا جاتا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَسَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے شروع کیا اور پیچھے تک لے گئے، پھر پیچھے سے آگے تک لے آئے۔ وفی لفظ لہما، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک لفظ یہ بھی ہیں، بدأ بمقدم رأسہ حتی ذہب بہما الی قفاہ، کہ اپنے سر کے اگلے حصے سے، بمقدم رأسی، رأس سر اس کو کہتے ہیں، سر کا حصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں بال اگتے ہیں، جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے انہوں نے شروع کیا، حتیٰ ذہب بہما، حتیٰ کہ ان دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو لے گئے کہاں تک، الی قفاہ، قفا کہتے ہیں یہ گردن کا پچھلا حصہ، سر کا آخری حصہ، جہاں سر کی حد ختم ہوتی ہے اور گردن شروع ہوتی ہے، وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے گئے، ثم ردہما، پھر ان کو لٹایا، یعنی پیچھے سے پھر ان دونوں ہاتھوں کو کیا کیا، لٹایا، حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، حتیٰ کہ اس جگہ پر لے آئے دوبارہ لٹا کر جہاں سے کیا کیا تھا، شروع کیا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ کا طریقہ تھا اس کو سر کے مسح کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا ہے تو اس وقت جو پانی ہے وہ ہاتھوں کے علاوہ بازو دھونے کے بعد نیا پانی لیا ہے، یہ نہیں کہ بازو دھوئے اور ان کے ساتھ جو پانی لگا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا، یأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذ لرأسہ، یہ روایت کہ اپنے کانوں کے لیے وہ پانی کے علاوہ اس کے علاوہ دوسری صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَهُوَ الْمَحْفُوظ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے مسح کے لیے وہ پانی لیا جو ہاتھوں کے بچا ہوا پانی نہیں تھا، الگ سے جب ہاتھ دھو لیے تو اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا اور اس سے کیا کیا، سر کا مسح کیا، اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح بھی کیا۔ عبداللہ ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے سر کا مسح کے بارے میں، ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ،
کہ آپ نے اپنی دونوں سباحہ، سباحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تسبیح بیان کی جاتی اور اس کو انگشت شہادت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تشہد میں اس کو حرکت دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سباحتین، ان دونوں انگلیوں کو، جو بڑی اور انگوٹھے کے درمیان والی انگلی ہے، ان دونوں کو کانوں کے اندر ڈالا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کانوں کا مسح کرتے ہوئے، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، اپنے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ کان کے ظاہری حصے کا مسح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب دوسری ایک روایت میں صاف واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرمایا کہ الاذنان من الرأس، الاذنان من الرأس، کان سر کا حصہ ہے۔ کان کیا ہے؟ سر کا حصہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا، اسی پانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے کانوں کو بھی انہی کے ساتھ کیا کر دیا؟ مسح کر لیا۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسح کی کیفیت۔ اس کے بعد ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین، پھر اپنا پاؤں، دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ دایاں پاؤں کہاں تک؟ الی الکعب، ٹخنوں تک۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کی جو ابری ہوئی دونوں سائڈوں پہ ہڈی ہوتی ہے، جہاں انسان کی ساق، پنڈلی ختم ہوتی ہے اور پاؤں کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں پر جو ابری ہوئی ہڈی ہے، اس ہڈی کو کعب کہتے ہیں، اردو میں اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ تو الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، ٹخنوں سمیت اپنے دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح ثم الیسریٰ مثل ذلک، پھر اسی طرح بائیں پاؤں کو انہوں نے کیا کیا؟ اسی طرح ہی دھویا۔ ثم قال، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضأ نحو وضوئی ھذا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اسی طرح جس طرح میں نے وضو کر کے دکھایا۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم قام، پھر کھڑا ہوا، فرکع رکعتین، 2 رکعتیں اس نے پڑھی، لا یحدث فیہا نفسہ، اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال، کوئی بات نہ اس نے کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس انسان کے پچھلے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ فرمایا۔ اس کے بعد جب انسان اس طرح مکمل وضو کر لیتا ہے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان نے جب سر کا مسح کیا ہے اور اس میں کیا گردن کا بھی مسح کرنا ہے؟ تو گردن کے مسح کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھوں گردن کا مسح کیا ہو۔ اور اسی طرح جو بازو کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر ہاتھوں میں پانی لے کر اس کو کونی تک گھمایا جاتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ دارقطنی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا توضأ ادار الماء علی مرفقیہ، لیکن وہ سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے۔ جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اور استنشاق کو جدا جدا کیا، ابو داود کی روایت، وہ بھی روایت سندن ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جو قول ہے، سنن ابی داود میں ہی دوسری روایت میں علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فی صفت الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا یمضمض
وَيَنْصُرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہاتھ سے پانی لے کر کلی کرتے تھے، سیم اسی ہاتھ سے آپ نے ناک میں پانی بھی چڑھایا، ایک ہی مرتبہ، من الکف الذی، یہ نہیں ہے۔ اور جس میں یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا باسناد ضعیف، وہ روایت سندن صحیح نہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو ایک ہی یعنی کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ثم ادخل یدہ فمضمض واستنشق من کف واحدۃ یفعل ذلک ثلاثا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی ہاتھ سے یعنی ایک ہی مرتبہ پانی جب لیا تو آدھا کلی اور آدھا ناک میں چڑھایا، اور اس عمل کو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ وضو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اب صحیح بخاری کے اندر مرتن مرتن، مرتین مرتین، ثلاث مرات، تینوں طرح الگ الگ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا، اپنے اعضاء جسم کی جو ان کو دھوئے، 2 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھویا۔ لیکن اس سے زیادہ 3 مرتبہ سے زیادہ جو انسان اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ساء وتعدى وظلم، فقد ساء وتعدى وظلم، اس نے برا کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو، تو ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر ائمہ محدثین نے، شارحین نے جو بات نقل کیا وہ یہ ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اور دیگر محدثین نے اس کے بارے میں بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ایک مرتبہ دھونے سے بات نہ بنے تو پھر 2 مرتبہ انسان دھو دے، صفائی ہو جائے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان 3 مرتبہ اپنے جسم کے اعضاء کو، چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں، ہاتھ بازو ہیں، اسی طرح پاؤں ہیں، تو ان کو انسان 3 مرتبہ اس طرح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان کہ آپ نے اس شخص کے متعلق فرمایا کہ اس نے بہت ہی برا کیا اور اس نے حد سے تجاوز کیا، اور اس شخص نے سنت کی خلاف ورزی کر کے اپنی جان پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ جب انسان کا وضو مکمل ہو گیا اس طرح، تو اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، جو انسان تم میں سے وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم یقول، پھر وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے یہ دعائیہ کلمات کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ پہ ذرا غور کریں تو عقیدہ توحید سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا فرمایا، وحدہ، وحدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، واشہد ان محمدا عبدہ، وہاں کیا فرمایا، وحدہ، یہاں کیا فرمایا، عبدہ۔ جو وحدہ ہے وہ عبدہ نہیں ہو سکتا، جو عبدہ ہو وہ وحدہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا، لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، ورسولہ، جو لا شریک ہو وہ رسول نہیں ہوتا، اور جو رسول ہو وہ لا شریک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کتنے رسول آئے؟ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ وحدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ہیں، اس کے بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے وضو کے بعد، الا فتحت لہ ابواب الجنہ،
اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، صحیح مسلم میں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں، اگر ساتھ یہ بھی دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا دے، کر دے، اور مجھے بہت زیادہ پاکیزہ اور صاف رہنے والوں میں کر دے۔ تو یہ دعا جب انسان پڑھتا ہے تو یہاں انسان کا وضو جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، اور اب انسان نماز کے لیے بالکل ریڈی ہے اور تیار ہے، قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہے، اور باقی جو اپنے جسم کی جو طہارت ہے وہ اس نے حاصل کر لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وضو کا طریقہ اور کیفیت جو صحیح حدیث سے ثابت تھی وہ۔ آخری بات وضو کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، دو چیزیں بیان کیں، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو، دائیں، کہ پہلے دائیں ہتھیلی دھوئی ہے، پھر بائیں ہتھیلی دھونی ہے۔ پہلے یعنی دائیں ہتھیلی سے پانی لے کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ چہرہ دھو سکتے ہیں، پھر پہلے دایاں بازو دھوئیں پھر بایاں، پہلے دایاں پاؤں دھوئیں پھر بایاں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم وضو کرنے لگو تو ابتدا دائیں جانب سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب ہر کام، اچھے کام میں کیا تھی؟ پسند تھی۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، وضو کے اعضاء یہ تو حد تھی، یہاں تک انسان کو وضو کے اعضاء دھونے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، ان امتی یأتون یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن آئے گی غرم محجلین من اثر الوضو، وضو کے جو اثرات ہیں، وضو کے اثر نشانات کی وجہ سے میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین، فمن استطاع، جو تم میں سے طاقت رکھے، منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یعنی حد ہے کوہنی سمیت بازو کو دھونا۔ اگر کوئی شخص اس یعنی چمکنے کو، روشنی کو زیادہ کرنا چاہے، لمبا کرنا چاہے تو وہ زیادہ کر لے، مطلب کیا، کندھوں تک دھو لے، ٹخنوں تک پاؤں دھونا ہے، لیکن کوئی انسان کیا کرتا ہے، آدھی پنڈلی تک دھوتا ہے، تو اس کو یہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بعض یعنی آثار میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، اپنے بازو وہ کندھے تک دھو لیتے تھے، اپنے پاؤں اوپر تک یعنی گھٹنے تک لے آتے تھے، اتنا۔ کسی نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعضاء زیادہ وہ چمکیں، تو اس لیے انسان اگر اس طرح کر سکتا ہو تو اس کو کرنا چاہیے۔ سر کا مسح میں درمیان میں ایک بات رہ گئی تھی کہ انسان سر کا جو مسح کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسح، دوسرا یہ ہے کہ انسان کچھ حصہ سر کے مسح کا اور کچھ حصہ جو ہے وہ پگڑی پر، اگر سر کے اوپر اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی الامامہ والخفین، اخرجہ مسلم، صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی یعنی ناصیہ، وہ سر کا حصہ اور کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے، اور وعلی الامامہ اور پگڑی پر کچھ حصہ اس طرح، اور پگڑی کے اوپر سے، اور پوری پگڑی پر بھی مسح یعنی ہو سکتا ہے۔ اخرجہ مسلم، جن صحیح مسلم کی روایت ہے، تو انسان یعنی جہاں بالوں کے اگنے کی ابتدا ہوتی ہے وہاں، اور پگڑی کے اوپر جو سر کے اوپر باندھا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی انسان مسح کر سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وضو صحیح طریقے سے جو سنت کے مطابق ہے اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، اگر وضو ہی صحیح نہ ہو تو نماز درست نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو اچھے طریقے سے اس چیز کا جائزہ لے کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا کوئی حصہ وہ وضو کا خشک رہ جائے تو اس کا وضو درست نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا، اس کے یعنی
ایک ناخن کے برابر اس کی جگہ خوش تھی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹا دیا ہے، جاؤ جا کے دوبارہ وضو کر کے آؤ کیونکہ تمہارا وضو درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائیو ہم ابھی یعنی صحیح وضو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اسی طرح ہی ہم اس کو کر کے بھی دکھاتے ہیں تاکہ جو بھائی پریکٹیکلی دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے وضو کا صحیح طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روشنی میں ثابت ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو پریکٹیکل سنت کے مطابق جو وضو کا طریقہ اور کیفیت ہے وہ بھی ہم کر کے دکھائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ انسان کو نیت کرنی ہے، اور نیت کا تعلق دل کا ارادہ ہے وضو کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ، اس پوری بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، بسم اللہ، تو بسم اللہ پڑھ کر ہم اپنا وضو کا جو کیفیت ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، اس کو کف بولتے ہیں، ہتھیلی۔ اس کے بعد برتن کے اندر سے ہی پانی لیا جا سکتا ہے، ویسے بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور موجودہ جو کیفیت ہے ہمارے شاور وغیرہ اور ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو ان کے نیچے سے بھی پانی لیا جا سکتا ہے۔ تو پانی اس طرح ایک ہاتھ سے لے کر برتن کے اندر سے لے کر اس کو آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، اور منہ کے اندر جب پانی ڈالنا ہے تو اس کو اندر گھمانا ہے 3 مرتبہ اسی طرح، اور ناک میں جو پانی گیا ہے اس کو جھاڑنا ہے، نیچے نکالنا ہے، اور اس میں مبالغہ انسان کو کرنا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اوپر تک جائے۔ تو جب انسان کہتا ہے، پہلی بات ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اب پانی بالکل اوپر تک جا چکا ہے۔ دیکھ لیں ایک ہی ہتھیلی سے میں نے کیا ہے، اور آدھا منہ میں بھی ڈالا ہے اور اس کو کلی بھی کیا ہے، اور پانی ناک میں اوپر تک جا چکا ہے۔ یعنی جس طرح انسان سمجھتا ہے کہ ابھی مجھے وہ کیا اس کو کہتے ہیں غوطہ لگے گا جس سے سانس بند ہو جائے گا، ایسی کیفیت ہونے لگی تھی۔ تو اتنا پانی اوپر جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی ہتھیلی سے، ضروری نہیں کہ پہلے منہ میں کلی پھر ناک میں۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث میں کہ ایک ہاتھ سے پانی لے کر دونوں ہاتھوں کے ذریعے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرہ، سر کے بال جہاں شروع ہوتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک جاتا ہے، اور ادھر سے دائیں جانب کان سے لے کر بائیں جانب کان تک یہ سارے کا سارا چہرے کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں مرنا بھی ثابت ہے۔ تو اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے چہرے کو دھویا ہے، داڑھی کا خلال کیا ہے، پانی لیا، داڑھی کا خلال کیا، پانی لے کر، یا اس طرح اگر داڑھی گنی ہو تو پھر خلال ہے، اگر داڑھی گنی نہیں ہے، مطلب بعض لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی، ویسے سنت تو یہ ہے داڑھی رکھیں تاکہ خلال جو ہے یہ بھی سنت ہے اور اس پر بھی عمل ہو، تو داڑھی کا خلال۔ اور اسی طرح اس کے بعد جب 3 مرتبہ چہرے کو دھو لیا اوپر سے نیچے تک اور دائیں سے بائیں 3 مرتبہ، اب پانی لے کر اپنے دائیں بازو کو دھونا ہے 3 مرتبہ، دائیں بازو کو 3 مرتبہ دھونا ہے،
کونی سمیت ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، واجب ہیں، اور دو دو تین تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کو جب بتایا تھا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہے، انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہے، انگلیاں ہاتھوں کی ہوں، انگلیاں پاؤں کی ہوں، ان کے درمیان خلال کرنا ہے۔ جب یہ دھویا گیا تین تین مرتبہ یا دو دو مرتبہ یا ایک ایک مرتبہ، تیلیاں پوری طرح ہیں، یہ بازو جو ہیں کوہنیاں سمیت المرافق، کونی سمیت جب بازو دھوئے گئے تو پھر آپ نے، اب ہاتھوں کو پانی تو لگا ہوا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، دوبارہ ہاتھوں تو سر کا آپ نے مسح کیا اور شروع کیا جہاں سے بمقدم راس کے جہاں سر کے بال شروع ہوتے اگتے یہاں سے آپ نے شروع کیا اور پیچھے تک جہاں گردن شروع ہوتی ہے اور سر کا حصہ ختم ہوتا ہے وہاں اس کو گدی کہتے ہیں، کفا گدی، یہاں تک لے گئے اور پھر اسی طرح ہی اپنے ہاتھوں کو پیچھے سے آگے تک لے آئے۔ یہ اس طرح کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی دونوں یہ شہادت کی جو انگلیاں ہیں ان کو اپنے کانوں میں ڈالا اور ان انگلیوں سے کانوں کا جو اندر والا حصہ ہے اس کے اوپر پھیرا، اور انگوٹھے جو ہیں ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے باہر والے حصے کا مسح کیا، یہ سر کا مسح ہے۔ اور اب یہاں یہ جو الٹے ہاتھوں گردن کا مسح، اس کی کوئی سندن ثابت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا ٹخنوں سمیت، اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال وہ بھی تین مرتبہ اپنے پاؤں دھونے کے بعد یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں جو ایک بات بہت ہی قابل غور ہے اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وضو کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور آپ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا، اور وضو کے آخر میں آپ نے یہ دعا سکھلائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے آگے اس میں اضافہ کیا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس کے علاوہ دوران وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کے اعضاء مختلف دھوتے وقت لوگ بعض چیزیں پڑھتے ہیں، کوئی چیز ثابت نہیں۔ آپ نے وہ چین ایک مرتبہ کسی نے مجھے بھیجی تھی کہ وضو کی چین، ایک وضو کر کے دکھا رہے تھے بزرگ کہ جی یہ بہت پرانا یعنی شروع سے چلا آ رہا ہے طریقہ، تو انہوں نے اپنے استاد سے، تو وہ اس کے درمیان کچھ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، وہ پڑھ رہے تھے، شاید زیادہ تر وہ لفظ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ رہے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران وضو
کوئی چیز بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ اور وضو کے بعد یہ دعا ہے۔ یہ بات یعنی اس وضو کا طریقہ شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہوا تھا، تو وہ بھی آپ تک جو کہ درس میں نہیں ہو سکا، وہ یہ تھا کہ باتھ روم میں انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان جب باتھ روم میں جانے کا ارادہ، کیونکہ عموماً آج کا سسٹم یہ ہے کہ وضو کے لیے جو جگہ بنی ہے وہ بھی باتھ روم کے اندر ہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بسم اللہ وہ پہلے پڑھ کر داخل ہو، اور جب باہر نکل آئے تو پھر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا پڑھے۔ تو اس طرح یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وضو کی کیفیت اور وضو کا طریقہ، کہ آپ نے اس طرح وضو کر کے یعنی دکھایا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح وضو کر کے دکھایا، اور اس میں یعنی وضو کے سارے اعضاء ایک ایک مرتبہ دھونا یہ فرض واجب ضروری ہے، اور دو دو تین تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح جب ہم نے اپنا وضو کیا ہے تو وضو میں جب پاؤں جو ہیں وہ دھونے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس حالت میں انسان کو مسح کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جو نقل کیا، جس طرح وہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پانی کے ساتھ گیلا کر کے جب مسح کر لیا، اور اس کے بعد پاؤں کے اوپر والے حصے سے اس طرح لے کر اوپر تک لے آئے، یعنی اوپر انگلیوں سے اگلے حصے سے لے کر ایسے اوپر تک، یہ ہے مسح کا طریقہ، پہلے دائیں پاؤں پر پھر بائیں پاؤں پر۔ تو اس طرح یہ مسح موزوں پر، جرابوں پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے اور خیال کا نام ہوتا تو پھر لکان اسفل الخف اولا من اعلاہ، تو موزوں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ مسح کے لائق تھا کہ اس پر مسح کیا جائے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھلائی اس طرح ہے، لہذا ہمیں مسح جو ہے وہ موزوں کے اوپر والے حصے پر کرنا ہوگا، اور یہ اس طرح کیا جاتا ہے انگلیوں کو گیلا کر کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔